بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوراہا: سیاست بذریعہ دولت اور دولت بذریعہ سیاست۔ سینئر فکری کلرکوں کے اعداد و شمار اور بھانت بھانت کی بولیاں سن سن کر لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ چینی آٹے کے بارے تحقیقاتی رپورٹ کو تو ماریں گولی کہ یہ سب کچھ بالآخر گول ہی ہو جائے گا، لیکن اس خرکار اور بدکار نظام کی باٹم لائن صرف اتنی ہی ہے کہ یہاں سب کچھ ہے ہی اس لیے کہ امیر امیر ترین اور غریب غریب ترین ہوتا چلا جائے، جبکہ ریاست مدینہ کے لافانی بانی نے صدیوں پہلے فرمایا، جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو یہ جان لو کہ بہت سے لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ دولی شاہ کے پروردگان اکھاڑ پچھاڑ اور برطرفیوں پر بغلیں بجا رہے ہیں، افراد کے خلاف کارروائیوں کو علاج سمجھ رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ ایکشن سے بھرپور اس قسم کے شاہکار کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے، اور ہماری پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کاؤبوائزم سنسنی تو بہت پھیلاتا ہے لیکن کبھی کام نہیں آتا۔ بیڑا اسی روز غرق ہو گیا تھا جب اشروں پہلے ڈاکٹر محبوب الحق نام کا ایک جینیس اور اقتصادی جادوگر منظر عام پر آیا، اور اس نے ٹریکل ڈاؤن تھیوری کے نام پر سر عام عوام کو گولی دی اور خواص نے اس پر تالیاں بجائیں۔ اس تھیوری کا خلاصہ یہ تھا کہ اس ملک کے اقتصادی ڈائناسوروں، مگر مچھوں اور بگیاڑوں کو کھول کر کھیلنے اور رج کر کھانے دو۔ اس لکڑ ہضم پتھر ہضم خوش خوراکی کے دوران جو کچھ ان کے مقدس جبڑوں سے گرے گا غیور اور باشعور عوام کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، اور اگر پھر بھی چند کروڑ بھوکے رہ گئے تو وہ خط غربت کی رونق بڑھانے کے کام آئیں گے تاکہ قرضے اور امدادیں بٹوری جا سکیں۔ تب سے اب تک یہی ہو رہا ہے، اور پیدائشی طور پر سینئر تجزیہ کار افراد پہ چاند ماری کر کے فکری جہاد کا شوق پورا کر رہے ہیں، جبکہ مجھ جیسے کودن کے نصیب میں اس المیہ پر کڑ نہ لکھا ہے کہ یہ لوگ بوکے تو بہت زور و شور سے نکال رہے ہیں لیکن مرا ہوا کتا نکالنے کی طرف شاید ہی کوئی دھیان دے رہا ہو۔ سادہ لوحوں کا وہ گروہ یاد آتا ہے جس نے پکڑ دھکڑ کر بہت سے زیورے کسی احاطے میں قید کیے، کچھ زیوروں کے فرار ہو جانے پر احاطہ کی دیوار بلند کر دی، چوکیدار بھی تبدیل کر دیے، لیکن زیوروں کا فرار پھر بھی نہ رکا تو احاطہ کی دیوار مزید اونچی کر دی، لیکن صورتحال جوں کی توں رہی تو کسی سیانے سے رجوع کیا۔ اس نے موقع واردات کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، بھلے مانسو تم دیوار تو اونچی کیے جا رہے ہو لیکن احاطہ کا دروازہ تم نے کبھی بند نہیں کیا۔ اصل مسئلہ اس پرو ایلیٹ نظام کا ہے جس نے سیاست سے لے کر معیشت تک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ سیاست اور معیشت دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جس طرح ملکی سیاست پر ایک مخصوص اقلیت کی بے لگام اجارہ داری ہے، اسی طرح ملکی معیشت بھی ان کے اشاروں پر ناچنے والی رقاصہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ حیرت ہے ان کی عقلوں پر جو باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد داماد اور داماد کے بعد نواسے کی حکمرانی کو جمہوریت سمجھتے ہیں۔ تو یہی حال اس نام نہاد معیشت کا بھی ہے جس میں چھوٹا کاروبار تو انڈے بچے نہیں دیتا لیکن سیاسی فیکٹریاں، ملیں اور پلانٹس یوں بچے دیتے ہیں کہ خرگوش بھی شرما جائیں۔ ایک بار پھر خود کو ریپیٹ کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ پورا نظام دولت بذریعہ سیاست اور سیاست بذریعہ دولت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ممکن ہے کوئی ارسطو متوسط طبقہ کے حوالے سے ملک معراج خالد، حنیف رامے، فضل حسین راہی جیسوں کا ذکر لے بیٹھے، تو یاد رہے کہ یہ پرو ایلیٹ شیطانی نظام اپنے اندر جان بوجھ کر نظر بٹوؤں کی گنجائش رکھتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ یوں ہی ہے جیسے کوئی بچہ ایک گردے کے ساتھ پیدا ہو، کسی کی 6 انگلیاں یا 2 انگوٹھے ہوں، اور کبھی کبھی ایسی خبریں بھی پڑھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں آدمی کا دل سینے میں بائیں جانب نہیں بلکہ دائیں طرف ہے۔ اس تمام تر رتب و یاس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ آٹا چینی تحقیقاتی رپورٹ کے نتیجہ میں ہونے والی تبدیلیوں اور رد و بدل پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ افراد پر بھی نظر ضرور رکھیں، لیکن اگر کسی کو سچ مچ کی حقیقی بنیادی اور جوہری تبدیلی درکار ہے تو وہ صرف اس نظام پر فوکس کرے جو وضع ہی اس لیے کیا گیا کہ طاقتور طاقتور ترین اور کمزور کمزور ترین ہوتا چلا جائے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس ملک کے سیاسی اور اقتصادی ڈھانچے میں فیصلہ کن تبدیلیوں کا اہتمام یقینی نہیں بنایا جاتا۔ لیکن ذاتی طور پر مجھے دور دور تک ایسا کوئی معجزہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا جو سیاست بذریعہ دولت اور دولت بذریعہ سیاست کا یہ کریہا کلچر تبدیل کر سکے، کیونکہ یہی تو سرمایہ دارانہ نظام کی روح ہے، جبکہ ہم جیسے ملک اس نظام کے بہت ہی معمولی پرزے بلکہ نٹ بولٹ ہیں، بلکہ شاید وہ بھی نہیں۔